من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم أحبب حبيبك حولا ما عسى يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك حولا ما عسى يكون حبيبك يوما ما. اور دوسری رات میں کیا کرسی نے فرمایا، جبریل نے کہا یا محمد اعمل ما شئت فإنك مجزي به وعش ما شئت فإنك ميت. ثم قال واعلم أن عزة الإنسان بالاستغناء ما في أيدي الناس إلى آخر الحديث. میرے بھائیو، وعدے کا بہت پابند، اور بات ہے دنیا میں وعدے کے پابند لوگوں کو میں بہت کم پاتا ہوں. میری طبیعت خراب ہو گئی اور وہ سب محبت کہتے ہیں عرب من الحب ما قتل ومن الحب ما سجن. محبت ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کو چیر کرا دیتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور محبت ایسی ہوتی ہے جو عاشق یا معشوق کو قتل کرا دیتی ہے. کسی پر روزہ پہ رہتا اخبارات میں کہ شیخ سلیم صاحب کسی پر عاشق ہو گئے اور دیکھا کہ اس پر زید بھی عاشق ہے، تو اگر دیکھ لیا کہ معشوقہ اس کی طرف مائل ہے تو اس کو قتل کر دیں گے، اور دیکھیں گے کہ وہ آدمی جو میرے دش میں دخل دیا تو اس کو قتل کرا دیں گے. تو میں گلبرگہ شہر، گلبرگہ نہیں، میں مطلب بھول جاتا ہوں، بنگلور اتنا بڑھیا شہر، خوبصورت، اتنے اچھے لوگ. وہاں میرا اتنا لوگوں نے اکرام کر دیا کہ جیسے بریلوی پیروں کو ہوتا ہے. میں کھانے ہونے کا بہت زیادہ عادی نہیں، کھانے ہونے میں بہت سی محتاج، لیکن یہ لا رہے وہ لا رہے، صرف تھوڑا کھا لے، تھوڑا تو تھوڑا تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. 2 دن میں نے پرہیز کیا تو میں نے خوشی میں کہہ دیا کہ الحمدللہ آج میری زبان چچا رہی مٹھائی کے لیے. ایک صاحب آئے ہوئے ہیں آج، تو وہ لوگ وہاں سے آگے چلے آئے، تو وہ اتنی رابڑی اور کیا رس ملائی لے آئے، ہم کو بھی کھانا پڑا 2-3 چمچہ، مگر وہ بہت میٹھی اور پہلے سے محسوس تھا، پھر بڑھ گئی. اور آج ہمارے بہترین شاگرد حضرت مولانا کیا نام ہے فہیم صاحب، اس صبح زعفرانی چائے اس کے اندر زہر لے کر کے آئے. کیا زہر؟ حضرت شہد ہے. ہم شہد کو ڈاکٹروں زیادہ جانتے ہیں، محبت میں شاگرد ہے، بچہ ہے اپنا. ہم شہد میں بہت ماہر ہیں، بے حد. ہندوستان کی ایک شہد بھی ہمارے لیے مفید نہیں ہو سکتا آسانی سے. یہاں دنیا بھر کے پھل پھول ہیں. ارے آپ جانتے ہیں سرسوں اتنا کرف
اس کی پھول سے جو شاد نکلتا ہے وہ نقصان دہ ہم لوگ کے لیے۔ مریض جو شکر کا ہوگا، شوگر کا، اس کا جسم ہر چیز کا معیار ہے، تو محبت ملائے پی لیا۔ ابھی آئے مبشر اسفی صاحب، کہتے ہیں حضرت شہد اتنی میٹھا نہیں ہوتی، شہد میٹھا نہیں، بہت میٹھا، مگر نہیں میٹھا ہوتا ہے۔ ابھی اور بات ہے کہ ہمارے مزاج کے خلاف ہو، کیونکہ شہد تو بہت مفید ہے، بازار کا شہد بھی آپ لوگ کھائیں تو فائدہ مند ہے، جو ملتا ہے بس تندرست آدمی کے لیے۔ اگر کھجور اور شکر کے ذریعہ شہد بنوایا گیا تو بھی تندرست آدمی کے لیے مفید ہے، اس میں تجربے بتا رہا ہوں۔ اور میں تو شہد بہت اعلیٰ کوالٹی کھاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ کو دیتا ہے، میں نے کبھی خریدا ہے نہیں، کہیں اللہ برکت دے، کہو سیٹ سر نے کہا یہ ضرور نظر لگائے گی، کہا باہر کر لو۔ میں نے دو چیز اپنے لیے کبھی نہیں خریدی، شہد نہیں خریدا، عطر نہیں خریدا، دوسروں کے لیے خریدا عطر، لیکن اپنے لیے کبھی شہد عطر نہیں خریدا اور نہ شہد خریدا۔ اور اچھے سے اچھا عطر اللہ دیتا کرتا، جب سفر ہوتا ہے تو گھر کا جھاڑو ہو جاتا ہے۔ شادی میرے لڑکے کی ہوئی، وہاں لوگ آئے، بہنوئی فلان، تو گھر سے ٹٹول ٹٹول کر کے سب کو دینا پڑا اور بہت زیادہ ادھر ختم ہو گیا اندوختہ۔ تو میں ابھی بیمار ہوں اور میں وقت پر پہنچتا، لیکن یہ لوگ بزرگ لوگ، میں بیٹھا ہوں، ہاں بیاری گاڑی بیاری گاڑی، میں سمجھا ہوگا 10-15 منٹ کا راستہ، ادار کو چلے، میں کہ بھائی تو ٹائم ہو گیا، اللہ کا دیکھتا ہوں حضرت کی دل فریب تلاوت، اللہ برکت دے، بہت اچھی کرا۔ تو میں نے کہا چلوں، انہوں نے بھی کہا تھا حضرت آپ تقریب نہ کریے گا، کچھ کہہ دیجیے گا، پھر لوگ سوال جواب کر لیں، کیونکہ سوال جواب میں جو مجلس رکھتی ہے تقریب کا تو موڈ آ گیا، جیسے آج خطبہ جمعہ میں موڈ آ گیا، کیونکہ ہم پیشہ ور مقرر نہیں، ہم کہاں جاتے ہیں کہ فاق سے کہیں چلے گئے، لوگوں نے بہت مجبور کیا، ٹائم رہا تو، لیکن چونکہ معلومات ہے اس لیے جب موڈ آتا تو بیان ہو جاتا، کوئی چیز ناپسند آ جائے یا کوئی چیز پسند آ جائے تو تقریر ہو گئی۔ تو خطبہ جمعہ تو میرا دل کہہ رہا کہ بہت بڑھیا دیا، اللہ عالم سننے والے بتائیں گے۔ میں یہاں صرف آیا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں اعتدال بہت ضروری چیز ہے۔ حد سے بڑھنے سے لوگ مشرک ہوتے ہیں، حد سے بڑھنے سے لوگ کافر ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، مبالغہ کیا محبت میں تو اجمیر شریف بن گیا، کچوچا بن گیا، کلیر بن گیا، یمن میں شیخ ادروس کا مزار بن گیا۔ یمنیوں کا کہنا ہے کہ یہ دروازہ ہندوستان سے بن کر کے آیا ہے، خود سے بنانے والے نے بنا کر کے سمندر میں پھینک دیا، اور سمندر کی موجوں کے ذریعہ یہ دروازہ پہنچا تو شیخ ادروس کے مزار میں اس کو لگا دیا گیا۔ اب دیکھیے عقل کی کمی، تو کسی سرکش اہل حدیث نے جا کر اس دروازے میں رات میں آگ لگا دیا، کیونکہ یمن بھی جیسے ہندوستان پہلے تھا ایسے ہے، پہلے ابھی تک کچھ اکھاڑ پکڑ کر پھر تو کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ پتہ چلتا، اب تو خیر تو بڑی کچھ سختی ہے، پکڑ جائیں گے۔ تو اس نے ایک بلاتی نے، قبر کا پجاری نے اس حدیث سے کہا، ارے سنتے ہو جواد صاحب، یہ وہابی کتنے حرامی ہیں، انہوں نے سید ادروس کی قبر میں کہ اس میں دروازے میں آگ لگا دیا۔ تو یہ وہ نہیں جانتا تھا یہ بھی بہت بڑا وہابی کہتا ہے، ارے وہ ہندوستان سے تنہا چلا آیا اور جو ہے اس سے نکل کے بھگا پھر سمندر میں، پھر جا کر خود پڑتا، جیسے لگایا بھائی وہاں سے آ کر خود سے لگ گیا، میں خود کہہ دیا آیا خود سے لگ گیا۔ تو کہا کہ وہ خود سے کود کر کے نکل کے جا کر سمندر پھر کود کیوں نہیں پڑا؟ تو کہا تو بھی بہت بڑا وہابی میں نہیں جانتا تھا، میں تو جس سے بات نہیں کرتا۔ اسی لیے حضرت
مولانا عبدالرحمن مولوی ایمانی جو آپ کے اس خوبصورت حیدرآباد میں 30 سال تک رہ چکے ہیں، وہ امام زمانہ اپنا اس کا علم ہندوستانی میں ہوا، چنانچہ بڑی بڑی کتابوں کی، سنن کبریٰ کی، جرح و تعدیل کی، تہذیب التہذیب، سب کی تحقیق کی، اور شاید ذہن اتنا رسا تھا کہ جو پڑھ کے تحقیقی کو یاد ہو گیا، کیونکہ اس کا خلاصہ ان کی کتاب تنقیل بما فی تانیب الکوثری من الاباطیل میں آیا۔ محمد زاہد کوثری نے ایک کتاب لگائی تھی تلیۃ التنقیل، تو شیخ نے اس کا جواب دیا، تو اس نے پھر بیوقوفی کی تو انہوں نے تنقیل بما فی تانیب الکوثری من الاباطیل 1000 صفحے میں نے اس کتاب کو 2 مرتبہ پڑھا، اور میں کہتا بھی ہوں کہ جس عالم کو اہل حدیث ہونا ہے اور عربی جانتا ہے تو تنقیل پڑھے۔ اسی طریقے سے تحریک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ کے تجدیدی کارنامے حضرت مولانا محمد اسماعیل گوجرانوالہ کی، اس طریقے سے حافظ عبداللہ بھاولپوری کے رسائل، یہ 3 کتابیں جسے نہ پڑھیں اس کی اہل حدیثیت کی لذت علمی نہیں آ سکتی۔ لذت علمی کے لیے سب چیزوں کو پڑھنا، اس پر غور سے رہنا۔ میں نے اس کو 1.5 مرتبہ پڑھا تھا ماجسٹر کے زمانے میں، پھر پوری نہیں کر سکا۔ جب امارات سے نکلا دریا آباد میں بیٹھا تو میرے پاس لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن 10 بجے جب 8 بجے سب اساتذہ چلے جاتے جامعہ پڑھانے، تو میں پھر کتابوں کے ساتھ خلوت میں رہا اور پڑھ کر کے کتاب کو اچھی طرح سے ختم کیا۔ بہت سے مباحث کو دوبارہ دیکھا۔ وہ کہتے ہیں من اوسع اودیۃ الباطل الغلو فی الافاضل، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ وسیع وادی گمراہی کی یہ ہے کہ آپ اپنے افضل جو لوگ ہیں ان کے بارے میں غلو کرو۔ اس سے غلو کے ناطے بتائیے، اجمیر ہندوؤں کے رام کرشن بدری کیا میری کی ملاقات سے ایک ہندو سے جو میرا باغ دیوتا ٹھاکر آئے، میں نے کہا ٹھاکر میاں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہوگی گائے کے؟ کہنے ماں کے۔ تو میں نے کیسے ماں ہو گئی؟ میں نے کہا کہ اب اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ذہن نہیں کسی کا ہو سکتا۔ ماں کے پیٹ سے نکلی، اس کی چھاتی سے دودھ پیا اور ماں کا اس کو بنا لیا۔ میں نے کہا آپ جہاں گڑے سے سیدھے تصویر ہے، جو کتا چاہتا پیشاب کر دیتا ہے۔ میں نے کہا کوئی بھی جو بدماش ہوتا ہے وہ لے کر کے ہتھوڑا توڑتا کے برابر کر دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے توڑتا کے سر گرا کر کے، اور پرانے کو زبردست جو تھا سب سے بڑا وہ بت کے کندھے میں لٹکا دیا۔ اور جب لوگ آئے تو کہا اس سے پوچھو کہ جس کے کندھے پر بڑھا اسے توڑا ہوگا، مجھ سے تو پوچھتے ہو؟ تو کہتے تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے، ہمیں معلوم ہے نہیں بولے گا۔ تو کہا تو پوچھتے کیوں؟ تو پوچھتے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ان کتوں کو لوگ توڑ دیتے ہیں، ہوا سے گر کر ٹوٹ جاتے ہیں، یہ اللہ میاں۔ میں نے کہا ہمارے اللہ میاں تو اتنے اوپر ہیں کہ وہاں تک کسی کا پیشاب ڈنڈا نہیں، سب سے بڑا بم کوئی پھینکے تو نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے غصہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور خوشی ہو تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے، البتہ اپنا بنا سکتے ہو۔ کہ اللہ کے غصہ اور ہم لوگ کیا کر لیں گے؟ اللہ ہم کیا کر لیں گے؟ چاہ کہ ہم ناراض ہیں وہیں رہو، نیچے ناراض۔ ہاں جب خوش ہوئے اور صرف مغفرت مانگی، اس سے بھلائیاں مانگی، روزی مانگی، تو وہ ہم کو دے گا۔ ہم اس سے خوش ہوں تو اپنے لیے فائدے مند ہے، ناراض ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب بتائیے ادروس کا دروازہ کٹ گیا، جل گیا۔ اعتقاد تھا کہ یہاں پر یہ ہندوستان سے بن کر آیا، خود سمندر سے کود کر کے لگ گیا۔ اس نے کہا بھائی جب یہ بات ہے تو جب جلا تک کیوں نہیں بھاگا؟ بھائی کسی جلے آدمی کو آپ کسی پر آپ آگ لگا دو تو 1000 جتن کرتا ہے، کچھ نہیں۔ تو یہ غلو سید احمد بدوی مصر میں اجمیری کی طرح وہاں پر، لیکن انڈیا کی طرح آدمی نہیں ہے،
کیونکہ یہاں تو ہندو بھی ان کو مانتے ہیں. روزانہ مسلمانوں کے قرآن کو گالی دینا، ہم کو گالی دینا، فلاں کو گالی دینا، اور عرس میں بھی جاتے ہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے حد عدد رہتی. اور یقیناً مسلمان بھی ان کے میلے میں جاتے ہوں گے، کمبھ کے الہ آباد کہاں کہاں ضرور جاتے ہوں گے. کیوں؟ یہ سوشل ہو، سوشل کوئی نہ جانے کہ مسلمان ہو. چلتے ہیں لباس ایسا پہنے گی کوئی نہ جانے کہ مسلمان ہے. یہ انسان کی بزدلی کی دلیل ہے، نہ مردی کی دلیل ہے. آپ مردانہ نہیں، آپ مسلمان اور شرماتے ہو. آپ کو تو چاہیے کہ اس کا اظہار کریں. آپ پاس جو نہیں طاقت ہے اس کے پیچھے پڑے ہو. داڑھی چھوڑنا، کپڑا صحیح پہننا، اسلامی کپڑا، بال صحیح رکھنا، یہ تو اپنے ہاتھ میں. اس کو کر کے ہی کم از کم اسلام کے نشر و اشاعت کرو. آپ مسلمان نہیں بناتے تو بیویوں سے بچہ پیدا کر کے مسلمان بناؤ. ایک آدمی نے 2-3 شادی کی، اس کے 4 بچے ہو گئے، کیول 12-13. ہمارے ہندوستان میں ہندوؤں پر میں نہیں کہنا چاہتے کہ لوگ جان لیں، ہمارے دو کا ان پر بہت اثر ہوا اور مسلمانوں نے اس کو تھوک دیا. تو اسی لیے کسی کے 8 بچے، کسی کے 9 بچے. ہمارے مولانا عبداللہ بیٹھے ہیں، اللہ برکت دے ان کے مال دولت میں، ان کے بھی 8-9 بچے. تو اور ان کے 2 ان کو روزے نے ڈرا دیا اور حکومت کے اعلان نے خوش کر دیا. تو سیکھ کر ہم تو ہمارے 2 امارات میں ایک ہسپتال ہے جس کا نام مفرخ ہے. شیخ جی جانتے ہو کہ وہ بھی جانتے ہوں. میں بیوی کو لے کر گیا تو یہاں کی ملبار کی ایک تھی، وہاں کیا کہتے ہیں نرس. کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 8. او کہاں سے کھانا پینا ملے گا؟ میں نے کھانا پینا تو ہے. میں نے کہا ہمارے 2 ہیں. تو میں نے کہا کہ تو نوکری کرتا ہے، شوہر ہسبینڈ اور وہ بھی کرتا ہے. میں نے کہا تو پھر تیرے پاس اتنا پیسہ ہوگا. کہاں پیسہ؟ میں نے کہا 2 بچہ رکھ کر پیسہ نہیں ہے. اب میں 8 بچوں کا ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ ہے. بھائی اگر روپیہ چھوٹا چھوٹا کر دو کہ سلیم صاحب، تو آپ کی طرح حقیقت میں نہیں، لیکن وہ بڑا تو ہو ہی جائے گا. 10 روپیہ لگا دو، 10 روپیہ، 50 روپیہ، ابھی 10 لاکھ اکٹھا کر دیتا ہو گیا. تو میں نے کہا تمہارے پاس کہاں پیسہ ہے؟ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے 10 بچوں کو 8 بچوں کو اپنا بیوی کھلا کر کے، اور چلو گھر دیکھو. میں نے کہا چلو دیکھو کیسا کھاتے پیتے. تو آپ اسلام سے شرماتے ہو تو مسلمان کیوں؟ آپ ہمیشہ اسلامی لباس مطلب جو شریعت کے خلاف نہ ہو. اور اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، اسلام کے خلاف نہ ہو. جیسے ایک سال آج کسی حبیب نے بولا شیخ میرا بال، تو بچوں کو بہت دن سے جانتا ہوں یہ بار تمہارا بال چوار کی طرح ہے. تو ہنسا بہت آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. تو ہم کو چاہیے اسلامی شرافت، اسلامی لباس کوئی نہیں ہے. اسلام کے خلاف لباس ہو تو غیر اسلامی پہن کر کیا مسئلہ؟ ننگے سے نہ پڑھایا آپ ضرور پڑھتے ہوں. تو آپ کے لوگ چیلے ہیں نا، ہمارے چیلے تو نہیں کوئی. ہمارا چیلا کوئی پڑھ کر دکھایا نہیں جیسا، اور جو آتا ہے چیلا بن کر کے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. بالکل لباس میں کھائے لباس نہیں ہوگا، کوئی لباس میں نہیں. لبس میں نہیں آتا ہے، لبس میں نہیں عربی زبان میں. اب تو خود ہی کہتے ہیں لبس تاقیہ. خلاف ہے کہ جن لباسوں کی ایجاد کفار نے کی اور اس میں آپ کی بے ستری ہوتی ہے. آپ بمبئی آتے ہیں، پیچھے سے آپ کا دونوں نظر آتا ہے، اور بیٹھتے ہیں اگر کرسی پر تو وہ بھی نظر آتا ہے. اور میں نے نئی بات سنی، میں نہیں جانتا تھا کہ اگر مرد ایسے بیٹھے تو اس کو چھکا کہا جاتا ہے. میں پہلی مرتبہ سنا یوٹیوب میں حیران ہو گیا. اور عورت اگر پیر پھیلا کر گھر بیٹھ جائے کسی کرسی پر تو بدکار مانی جاتی ہے. میں تو کہا یا اللہ، میں تو کبھی ہم لوگ تو ہمیشہ پیر پر پیر رکھ کر بیٹھتے ہیں.
تو کسی نے ہم لوگ دیکھا ایک آپ چھت کے بیٹھے ہوئے داڑھی لے کر کے، یہ بات ہے؟ تو اس لیے میں نے بعد میں غور کیا، دیکھتا ہوں جوان لوگ ابھی کرسی سامنے ہے، جوان لوگ ایسے پیر پھیلا کر بیٹھتے ہیں ایئرپورٹ پر یا کسی جگہوں پر، تاکہ ان کو لوگ کہاں یہ مرد بیٹھے نہیں ہیں۔ اور یہ عورت بتا رہی تھی، ایک لڑکی، کہ اگر عورت ایسے کہے تو مطلب تو برائی کی دعوت دے رہی ہے، مرد ایسے بیٹھتا ہے تو سمجھو چھکا نہیں، اگر ایسے کر دیا تو چھکا ہو گیا۔ اس طرح کے لباس یا جو کفار کس طرز ہے اس طرح کے بال کاٹنا، اسی طریقے سے ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھنا، پینٹ پہننا تو بالکل حرام ہے۔ دھوتی غیر مسلموں کا شعار ہے، اس کو بھی نہیں پہننا چاہیے، لیکن شاید حیدرآباد وغیرہ میں دھوتی کوئی نہیں پہنتا۔ اب تو شہروں میں ہندو بھی نہیں پہنتے، اور وہ ہندوؤں کو بہت تکلیف ہے، کہتے ہیں تم تلک نہیں لگاتے، تم دھوتے ہیں تاکہ میں سوشل ہوں۔ تو آپ بھی سوشل مت بنیے، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ہی کریے۔ جہاں جہاں میں گیا ہے حدیثیت کی تبلیغ کی کامیابی تو اللہ نے بہت دی۔ میں ان لوگوں سے کہا کہ اگر لوگوں نے تنگ کیا تو تم بال بچوں کی پیدائش کے ذریعے مذہب کو پڑھاؤ۔ لڑکے رہ دی جائے گی، لڑکا ہے رہ دی سراغا، وہاں لڑکی پیدا کرے گی، بچوں کو ان کو سکھائے گی، اور لڑکا بھی شادی کرے گا تو اس کو سکھائے گا۔ اس طریقے سے مذہب کی ترویج ہوگی۔ آج لوگ ٹخنے کے نیچے کپڑا پہنتے ہیں اور نماز کے وقت اس کو موڑ لیتے ہیں۔ یہ موڑنا اسلام میں منع ہے۔ کیوں؟ گرمی میں لوگ وضو کرتے جلدی جلدی، تو ایسے کپڑا کر کے اور اللہ اکبر، کیوں کہتے بہت گرمی ہے، ایسے کپڑا لوگ میں بہت پریشانی ہوتی، حرام ہے۔ کفتے صوب اس کو کہتے ہیں، کفتے صوب نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ بھیگا چاہے جو ہو، جب وضو کر چکو تو ایسے کرو۔ تو جب کفتے صوب حرام ہے تو پتلون کا لپیٹنا کیوں نہیں حرام ہوگا؟ بس ایک بات ہے کہ لپیٹنے میں وہ گناہ نہیں ہے جو ٹخنا کے ڈھکنے میں گناہ ہے۔ تو اتنا تو ہوتا ہے کہ اتنے دیر تک آپ اس بڑے گناہ سے بچ جاتے ہیں جس میں آپ نماز سے باہر رہا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا، لیکن ڈھکنا آپ نے فرمایا جس کا کپڑا ٹخنے پر ہوا، ٹخنے سے نیچے ہوا، ٹخنے کو چھوا تو جہنم میں جائے گا، اتنی جگہ اس کی جہنم میں جلے گی، یعنی وہ خود جائے گا پورا، ورنہ کیا کوئی ایسی جہنم میں اسے ڈر ڈال کر رکھے رہیں گے لوگ؟ نہیں، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ہے لباس، عورت کا ساڑی پہننا، بلاؤز پہن کر کے باہر نکلنا، گھر میں بھی ہاں تنہا شوہر ہے تو چڈی بلاؤز ہی پہن سکتی، کون سو روکتا، شرطے کی کوئی نہ ہو، لڑکا نہ ہو، کیا کہتے ہیں دیور نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، شوہر کے سامنے ہو بہترین سے بہترین۔ تو یہ مراد نہیں کہ تشبہ میں اگر اس کو پیٹ کھولنا اچھا لگتا ہے تو پہن لے، باڈی پہن سکتی ہے، چڈی پہن سکتی ہے، بشرطے کو کوئی دوسرا نہ ہو۔ اور ساڑی بلاؤز پہن کر کے باہر نکلنا تو بہت ہی بری بات، بہت ہی حرام بات۔ اور لڑکیاں بھی کپڑا پہنتے ہیں تنگ چوتر پیچھے سے سب نظر آتا ہے، ہلتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جا رہے ہیں مدرسے میں، آپ چیزوں کا مطالبہ کر کے حکومت سے منوا لیتے ہیں، مدارس سے کیوں نہیں منواتے؟ مدارس سے منوائیے کہ نہیں ہماری بچی اس طرح جائیں گی، ہماری بچیاں اس طرح سے جائیں گی۔ تو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ گمراہی کا جو سبب ہے وہ لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ حسن غم رکھنا۔ اس سے مشرک مسلمان بھی گئے اور غیر مسلم تو سب کے سب گئے، غیر مسلم سب کے سب گئے۔ اور بیوقوفی کیا، میں نے پوچھا اس ٹھاکر صاحب سے، بھائی بندر کو آپ اللہ میں مانتے ہیں جبکہ حقیر مخلوق ہے؟ بندر کو تو ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہم کو بندر بہت اچھے لگتے ہیں، چھوٹے تھے، تو اس کو جلانا چاہیے، لوٹا ڈال لے آئے گا۔ جب کتاب پڑھا کہ یہ حرام ہے تو میں نے کہا یا اللہ، اس لیے جو ناپاک ہے اس کا جلانا حرام، اس کی قیمت حرام، اگر کھا لیتے ہیں اس چیز میں کو تو وہ ناپاک ہو گئی۔ تب سے مجھ کو اس سے بے چڑھ ہو گئی۔ تو پہلے
میں کوئی کھیل نہیں دیکھا لیکن بندر کا کھیل ضرور دیکھنے جاتا چھوٹا جیسا، اور کوئی چیز نہیں دیکھتا، کیونکہ ہمارے نانا وغیرہ ہم لوگوں پر بہت قرضہ لگاتے تھے، بس بہت دس جائے بس جیسے چلے تھوڑا رکے دیکھ لے باقی، نہیں تو نانا پر سے اللہ تعالیٰ الہام کرتا تھا پہنچ جائے پیچھے وہ کہیں گیا رہا ہو، گولی نہ کھیل رہا ہو۔ اس تربیت کا نتیجہ ہوا کہ الحمدللہ بڑی طبیعت ٹھیک رہی۔ اللہ کے رسول نے کہا اپنے دوست سے محبت اعتدال میں کرو۔ شاعر نے کہا ہے وجہ انبساط محبت میں اعتدال، ہے وجہ انبساط محبت میں اعتدال، جب حد سے بڑھ گئی ڈاکٹر صاحب، جب حد سے بڑھ گئی رسم و دار ہو گئی، جب حد سے بڑھ گئی رسم و دار ہو گئی۔ محبت میں اللہ کے رسول نے کہا محبت میں اعتدال رکھو، اپنے دوست کو معتدل انداز میں محبت کرو، کیوں؟ ہو سکتا ہے کل تم سے دشمنی ہو جائے، اور اتنی برائی ہے لوگوں میں کہ آج دوست ہیں تو آپ اپنا راز اس کو دے دیں گے، وہ اپنا دے دے گا، اور جب کل دشمنی ہوگی تو اس راز کو پھیلا دیتے۔ میں اتنی جانتا ہوں فلاں کی یہ کر رہا ہوں، کیوں؟ آپ نے ہی اپنے ہاتھ کو پکڑایا۔ وہ احمق آدمی ہے جو اپنی پوشیدہ باتوں کو اپنی بیوی کو ہی بتاتے، اب تو چھوڑو، کیوں؟ بیوی سے بھی اگر آپ کی طلاق ہو گئی تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایک سلفی نے اخوانی لڑکے سے شادی کر لی، اور وہ جو ساتھ رہتا تو طرح طرح کی باتیں کرتا، طلاق ہو گئی تو اس نے جا کر کے کیا کہتے ہیں LIO کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ CID کو CID میں جا کر کے کل لکھوا دیا کہ یہ کہتا ہے اگر ناپ نے بتایا ہوتا تو کیوں کہتی۔ اس لیے انسان کو اپنا راز کتنا بھی دوست ہو، کتنا بھی ہم والا پیارا، وہ چیز جس سے اس کی نظر میں آپ چھوٹے ہوں، یا وہ چیز جس کا وہ نقصان آپ کو پہنچا سکے، آپ کبھی بھی مت بتاؤ۔ دوستی کی حد ہوتی ہے، بہت سے لوگ ہیں دوست ہوئے تو دونوں بیویاں حلال ہوں گی، حلال سے مراد آئیے بیٹھیے چائے پیجیے، کہاں ہے فلان، گئے ہیں بازار، آئیے بھائی صاحب گھر میں آئیے، آپ کا تو گھر ہے، چائے پیجیے، یہ دوستی ہے؟ تو برائی کا دروازہ، دوست کی دوستی چوکھٹ تک، چوکھٹ سے اندر نہیں۔ ہم ہیں تو مجلس تک ہے، ہم ہیں تبھی مجلس سے آگے نہیں۔ بس تو آپ نے فرمایا حبیب کہاں نما عسا یکون بغیض کا یوم اما، اپنے دوست سے محبوب سے اعتدال سے محبت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مبغوض ہو جائے، تمہارا دشمن ہو جائے۔ یہ تو ایک جہت۔ دوسری جہت ابغض بغیض کہاں نما عسا یکون حبیب کا یوم اما، اور جب کسی سے دشمنی کرو تو وہاں بھی ننگے نہ ہو جاؤ، احترام باقی رہے۔ کل تمہارا دوست تھا، تمہارا محبت کرنے والا تھا، سب سے چھوڑ کر کے تمہارا مسلمان ہے، کیونکہ دوستی غیر مسلمان سے جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مومن، جب دوستی کرو تو مسلمان کی صرف نہیں بلکہ اچھے مسلمان سے۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور کھانا جب کسی کو کھلاؤ تو دینداروں کو کھلاؤ۔ آج جہاں کوٹ پینٹ والوں کی دعوت ہوتی ہے کہتے ہیں شب باری آئیں گے ذرا ہمارا منظر بگڑ جائے گا، منظر نہیں رہے گا۔ یہ برے لوگ ہیں، بہت بد کردار لوگ ہیں۔ تو آپ جب کسی سے دشمنی کرو تو اعتدال میں، آپ کا بھائی ہے مسلمان، کل آپ اس کے دوست تھے تو اتنا نہ ننگے ہو جاؤ کہ اوریاں بریاں ہو جاؤ اور دشمنی کی حد ہو جائے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ کل پھر تم دوستی کرنا چاہو تو جو بدماشیاں کی ہیں تم نے اس کے پیچھے سے، اس کے بارے میں کیسے اس کے ساتھ تم دوست ہو سکتے ہو؟ ہوتا ہے، اللہ کے دلوں میں ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھوں میں دل ہے۔ ٹیلیفون آیا بہت دور نیپال کے حدود سے، میرا بیوی نے خلع کرا لیا، طلاق نہیں لکھا، چلے طلاق کرا لیا، 3 سال گزر گئے،
اب باپ جو لڑکی کا چاہتا ہے کہ وہی لڑکا ہے اسے جو شادی ہو. آپ بتائیے اگر انسانیت نہ ہو تو اس بیچ میں اس لڑکی نے کیا کیا کہا ہوگا اور شوہر نے کیا کیا کہا ہوگا. اگر اس کو بری بری باتیں کہیں لڑکی کو تو کیسے اس کو بھی بنائے گا. اسی لیے ایک بزرگ سے پوچھا گیا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو کیوں طلاق دے دیا. کہا دیکھو جب بیوی تھی تو میں اس کا ذکر شرم نہیں کر سکتا تھا اور اب اجنبی ہو گئی تب بھی اس کی برائی نہیں کر سکتا کیونکہ غیبت ہو. انسان جب یہاں تک اپنے کو پکڑے رہتا ہے تب جا کر اس کی عزت آبرو اسلام میں بچتی. ورنہ دشمنی ہو گئی ننگے ہو گئے, دوستی ہو گئی ایسے ہو گئے کہ ایک دل دو بدن. اور پھر جب الٹے ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا ایسا مت کرو. یہ جان لو یا دل مندی کے خلاف ہے. کیوں اسلام کی ہر تعلیم جیسے دین کے موافق ویسے ہی دماغ کے ہوئے عقل کے موافق بھی ہے. دوسری روایت جو میں نے پڑھی تھی آپ نے فرمایا جبریل نے مجھ سے کہا محمد جتنا بھی جی لو لیکن تم کو مرنا ہے. اب بتائیے جوان تو نہیں سوچتے, ہم تو روز سوچتے ہیں. ہم تو کمرے میں لیٹتے تو سوتے مر جائیں. ایسا نہ صبح خبر آ جائے کہ ہم مر گئے تو دوست تو مر جائیں گے اور دشمن خوش ہو جائیں گے. حالانکہ دشمن جو کسی کے موت سے خوش ہو سے پاگل ہے کوئی. ہارون رشید صاحب نے فارسی کتاب میں پڑھا. ہارون رشید کو کسی آدمی نے کہا میں آپ کو ایک خوشخبری دے دوں. کہا کیا خوشخبری. کہا آپ کا فلاں دشمن مر گیا. تو یہ خوشخبری ہے. خوشخبری جب ہوتی جب تم کہتے کہ میں آپ نہیں مریں گے کبھی تب خوشخبری ہوتی. یعنی آپ کہتے کہ بادشاہ سلامت آپ کو کبھی موت نہیں آ سکتی تو میں خوش ہوتا. مگر جب اس کو موت آیا مجھے بھی آئے گی تو اس میں خوشی کی کیا بات ہے. وہ مرا میں بھی مر جاؤں گا. تو آخر کس چیز پر میں خوش ہوں. مجھے خوشخبری دو کہ میں نہیں مروں تب میں مانوں کہ خوشخبری. تو آپ نے فرمایا جبریل نے کہا اے محمد جتنا بھی جی لو آپ کو مرنا ہی. موت ہی کا تصور انسان کی زندگی کے جام اور پیالے کو کڑوا کر دیتا. اب ہماری ہمت کوئی چیز بنانے کی نہیں ہوتی. حضرت دل کہتا ہے کسی جگہ پر ایک بہت بڑے مالدار آدمی چاہتے ہیں مرکز بنا کر کے ہم کو وہاں پر دورہ حدیث کے لیے بلانا. تو میں نے کہا لوگوں سے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شداد کے محل کی طرح بدی میں مر جاؤ تب کیا ہوگا. لیکن دنیا امید پر قائم ہے کیونکہ یقین مانیے ہر وقت خیال رہتا ہے رات میں چھوڑتا صبح نہ ملے ہم نہیں ہیں. تو اسی لیے آپ نے فرمایا جبریل نے کہا جتنا بھی جی لو آپ کو مارنا. اور اے محمد دوسری تعلیم جتنا بھی جو بھی تم کرو گے چاہے جو کر لو اس کا تمہیں بدلہ پانا ہے. بھلائی تو بھلائی برائی تو برائی. اس لیے سوچ سمجھ کر کے سب کرو. محمد مقصود نہیں ہے. محمد تو بہت اونچی ذات تھی. انہیں کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائی جاتی ہے مسلمانوں پر. موسیٰ علیہ السلام کے کندھے پر. انہیں کہا اللہ کا رسول برائی کریں گے تو کا حساب ہو جائے گا. کچھ برائی کرتے ہی نہیں. کچھ برائی تو ہم لوگ کرتے ہیں جتنے مجرم مسلمان سب کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جبریل کہتے ہیں کہ اے محمد تم جتنا بھی جو بھی کرو کر لو. تم اس کا حساب اور کتاب دینا ہے. اس کا تم کو بدلہ اس کی جزا اور سزا مل کے رہے گی. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ انسان دوستی میں پاگل نہ ہو اور نہ دشمنی میں پاگل. کسی بھی کام کرے تو اللہ کی مراقبت کرے اور اپنی زندگی تندرستی پر خوش نہ ہو. بہت سے لوگ
اتنا احتیاط کرتے، اچھا کھاتے، بہترین پہنتے، آئی موت لے کر چلی۔ یہاں کے مولوی عبداللہ تھے بارکس کے، بہت ہماری عزت کرتے تھے۔ کہتے حضرت ہم ہمارے بچے آپ کی خدمت کو اللہ کے ہاں قربت کا ذریعہ بناتے ہیں، ہمارے بچے بھی، بچیاں بھی، بیوی بھی، اور ہم تو ہی ہیں۔ اچانک خبر ہوئی، شیخ سلیم صاحب نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میرا حیدرآباد آنا صرف انہیں کے لیے ہے، مجھے میں نہیں آتا۔ وہیں گلبرگہ اس میں بنگلور میں یہ لوگ بہت ہی مشتاق تھے، ایک دو دن رکو، وہیں سے چلاتے ہیں، نہیں آتا، کیا فائدہ ہے ایک دو دن کے لیے۔ تو میں انہیں کے صرف تعزیت کے لیے آیا، اور اسی لیے ایئرپورٹ سے سیدھے مجھے لوگوں نے ان کے گھر پہنچا دیا۔ الحمدللہ تعزیت ہوئی، ان کے بچوں کو خوشی ہوئی۔ بچوں نے کہا شیخ صاحب آ کر جائیے، جیسے آپ لوگوں کا لہجہ بولنے کا، آ کر جائیے۔ تو میں نے کہا بالکل آؤں گا، اور میں وفادار آدمی، میں نے دنیا میں کسی کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، کسی سے بے وفائی نہیں کی۔ تو میں کہنا چاہتا تھا، وہ کہتے تھے حضرت میں فلاں تیل کھاتا ہوں، مجھے بھی 10 کلو چاول دیا، میں اب تک اس کو کھا رہا ہوں تھوڑا تھوڑا، اس کے اندر کھاد نہیں ہے، اور میں نے بہت مہنگا لیا ہے، آپ کو دے رہا ہوں ہدیہ میں، لاؤ۔ مگر موت نے لے لیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ احتیاط کرتے تھے، میں کہا وہ مرنے کے احتیاط تھوڑی کرتے تھے، وہ تو صحت کے احتیاط کرتے تھے۔ موت کا کیا احتیاط ہے؟ موت تو آئے گی، جیسے شیر اس پجرے میں گرے آدمی کو پکڑ لے کر بھاگ گیا، ایسے بھی میں نے کہا وہ تو احتیاط کرتے تھے صحت کی۔ اور صحیح حضرت مرغی مت کھائی، تو میں نے مرغی چھوڑ ہی دیا، میں کچھ کہوں گا نہیں، اگر آپ پکا دیں بس اس کا شوربہ اور دال لے کر کھا لیتا ہوں۔ مجھے اسے ہاں ایک جگہ کہیں وہاں تھا بنگلور میں، تو اتنی بڑی ٹانگیں مرغی، میں کہا تو ہرن کا بچہ معلوم ہو رہا، اور بہت بڑھیا بڑی، تو میں نے زمانے پر کھایا، اور اس کو بھی نہیں پورا کھا کر کرا کیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جیسے بھی کوئی انسان اپنی صحت تندرستی پر فخر نہ کرے، ہم بھی بہت تندرست عالم تھے، پوچھو ان سے، ہم بھی بہت تندرست تھے، دیکھنے والے دیکھتے رہتے تھے کہ میں بات ختم ہو گئی، اور اب کچھ باقی ہے قبر میں جانے سے۔ شعر ہے نا، ہوش و حواس، ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا، سامان تو گیا پٹے پر، سامان سے مراد ہمارا عمل، اب ہم جا رہے ہیں پیچھے اس کا حساب دینے کے لیے۔ تو کوئی اپنی خوبصورتی، تندرستی، مالداری پر خوش نہ ہو، صحت عافیت کا خیال کرے، لیکن نہ جانے کہ صحت عافیت تمہاری موت کو روک دی نہ۔ انبیاء نہیں مرے، اللہ کے رسول نے کہا اذا اصیب احدکم بمعصیۃ فلیذکر مصیبتہ بی فإنها اعظم المصائب، جب کسی کو کوئی مصیبت آئے، چاہے موت کی مصیبت، مال خسارے کی مصیبت، صحت عافیت کی مصیبت، تجارت میں خسارے کی، تو میری مصیبت سے جو اس کو نقصان ہوا ہے اس کو خیال کر لے۔ کیوں؟ میری موت امت کے ہر فرد کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے، سب سے بڑی مصیبت۔ اللہ کے رسول اللہ زندہ ہوتے، بہت سے کفار نے کہا محمد اگر آج ہوتے تو چٹائے بیٹھے بیٹھے دنیا کو چلا دیتے، اور ہم کہتے ہیں پھر سرکشوں کو سر اٹھانے کی بھی طاقت نہیں رہتی۔ جس نے سر اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سر توڑوا دیا۔ وہ جنگ موتا ہو، کوئی بھی جنگ، جس نے سرکشی کی، اللہ کے رسول سے، آپ کے اصحاب سے اللہ نے ان کو پٹوا دیا۔ تو کہتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے لکڑی چھڑی کے ذریعہ حکومت کرتے چٹائی پر، اور اس دنیا کا نظام بہت صحیح رہتا، لیکن چلے گئے۔ تو اب اتنے بڑے فائدے سے ہم لوگوں کا جب ہمارا ہاتھ اٹھ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بہت بڑا خسارہ تھا۔ آپ نے کہا جب کسی کو موت آئے، جب کسی کو کوئی نقصان ہو، اس سے غم ہو، تو میری موت کو سوچ لے، کیونکہ میری موت سے بڑا غم کسی مسلمان کو لائق نہیں ہوا۔ تو ان کاغذات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بات بیان کریے، بند کریے، اور ہم لوگوں کو سوال و جواب دیجیے، مطلب ہوا یہ مطلب ہے۔
جیسے آپ نے کہہ دیا آپ نے لکھا ہے بدماش آدمی. جس عورت کا سنیے، اب میں نے تقریر ختم کر دی اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہاں کہ اب سوالات ہے نا، اس عورت کا ولی نہ ہو تو ہندوستان میں اس کی شادی کیسے ہوگی؟ اسلام میں اللہ نے ہر چیز کا حل کیا، اور بات ہے کہ بعض حل برائی سے ہیں جس میں اسلام کی کوئی نہیں، لیکن اس کو ہونے کے بعد وہ چیز مفید ہو جاتی ہے. جیسے سرقہ بنانا حرام ہے، کیونکہ سرقہ ہوتا نہیں جب تک شراب نہ ہو جائے، لیکن بن جائے چاہے آپ گھر غلطی سے یا دکان سے لے اور دوسرا کھانا جائز ہے. ہم اسی لیے ہم کہتے ہیں اس طریقے سے یہ جماعت کے امیر، جماعت کے فلان فلان، یہ سب اسلام کے بالکل خلاف ہے. لیکن جب ہو گئے ہیں تو جس لڑکی کا کوئی ولی نہ ہو، وہ جو یہاں پر امیر جمعیت ہیں وہ رہیں گے، وہ اس کے ولی بن کر کے نکاح پڑھائیں، لیکن اس لڑکے کے لیے لڑائی بڑھائی کے ہر وقت تیار ہیں. جب میری ولایت میں آ گئی تو اس کو کوئی ستا نہیں سکتا، میں اس کے لیے بالکل ولی کی طرف رہوں گا. یہ جواب ہو گیا، ختم ہوگی بات. گاؤں گھر میں پردھان، یہاں اگر مسلمان چیئرمین ہے تو سب سے بہتر ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، وہ امیر سے بہتر. کیوں؟ اس کے ہاتھ میں قانون ہے، وہ لکھے گا آپ کے خلاف، آپ پکڑ جائیں گے. بدماشی کرتا ہے، لڑکی کے ساتھ بدعنوانی کرتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لکھنے میں اور جواب آنے میں بہت لمبا ٹائم لگے گا. سوال وضو کے بعد بھی منہ میں کھانے کا مزہ ہو تو کیا نماز باطل ہوگی؟ نماز باطل نہیں ہوگی. حدیث میں آتا بخاری کی، صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ کر کے گوشت کھا رہے تھے چھری سے. گوشت کھانے کا تو اربوں کیا، یہاں کیا، یہاں تو پیسہ تب بھی 1 کلو گوشت آتا ہے. مہمان آیا تو اتنا گوشت آ کر رکھ دیا مہمان کے لیے. گوشت کھانے کا طریقہ اربوں کو ہے، اور پیسہ جمع کرنے کا طریقہ آپ کو ہے. ان کے یہاں پیسہ نہیں، ان کے یہاں جب کھا لیتے ہیں لوگ تو جب پیسہ بچتا ہے تب جمع کرتے ہیں. وہاں اس لیے وہاں جس کی تنخواہ 15,000 درہم ہو، یہاں کے یہ ارب پتی لوگ ان کے غبار کو بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ کے گھر میں گھسو، ان کے یہاں دعوت کھاؤ، آپ کے یہاں کیا ہے، لا کر کاٹ کر رکھ دیا، 1-2 آم، 2 کلو 1 کلو گوشت لے آئے، پکا پکا رکھ دیا، یہ دعوت. محلے میں کسی نے جانا نہیں کیا کہ مہمان آئے ہیں. اربوں کا مہمان آتا تو ہنگامہ ہو جاتا، اور آپ سب لوگوں کی دعوت گھر میں ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے، اقامت تھی، آپ نے چھری پھینکی اور کلی بھی نہیں کیا چلیں گے. یہ جواب اس سوال سے بھی سخت ہے جو حنفی کتابوں میں ہے. اگر دانت سے کوئی نکل گیا، اس کو نکل گیا تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے. وہ اپنی نماز باطل کریں، ہم لوگ کی نماز نہیں باطل ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر چیز کے لیے نمونہ ہے، وہ تو ایسا کرے. اور ہم کہا پہلے نہیں نماز آپ کی باطل ہو گئی تو بھائی ٹھیک ہے، اگر ہماری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، اور جس نے بات کی تو کافر ہو جائے گا. شادی میں فضول خرچ کرنے والوں کو کیسے نصیحت کرے؟ جب سوال کرنے والے کو اتنا معلوم نصیحت تو کر سکتا ہے. ان مبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اللہ نے کہا کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے دشمن ہیں، نہیں، شیطان کے دوست ہیں، بھائی ہیں. اور شیطان جو ہے وہ اللہ کی نعمت کا منکر اور کافر. اس کا مطلب یہ کہنے کا کہ وہ فضول خرچی کرنے والے بھی اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں. شادی کا مسئلہ بہت ٹیڑھا. آپ لوگ وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ بھی شرمائے، رسول تو شرمائے بھی، ہم بھی شرماتے ہیں. کیونکہ ہم نے 4 لڑکوں کی شادی کی، ہم کیا جائیں آرات بارات. آپ لوگوں نے غیر مسلموں سے لیا بارات، اور لازم جائے گی بارات. کتنا؟
باپ کہہ رہا 100 آدمی لاؤ، نہیں ہمارا 150 سے نہیں کمائیں گے. اچھا 150 تو ہوئے تو 50 چوری چلے جاتے ہیں. شروع سے لے کر یہاں تک حرام. 50 100 کم حرام، جو 50 اس نے موافقت کی وہ اب سے زیادہ حرام، اور جو چوری سے گئی انہوں نے 16 آنا حرام کھایا. جانتے ہیں یہ بارات کا رواج غیر مسلموں کا ہے، اسلام میں کوئی بارات نہیں. اسلام میں شادی کی اتنی اہمیت نہیں. میں بتاؤں قصہ. عبد الرحمن بن عوف کون تھے؟ 10 صحابہ میں سے تھے. شادی کیا حضور کو پتہ نہیں. ابھی یہ جواز شادی کرے مجھے نہ بتایا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، حالانکہ آؤں گا نہیں کبھی، میں گزرنا نہیں، میرا کام نہیں. لیکن ناراض نہ بنو، اتنا یہ لڑکا بے وفا مجھ کو نہیں بتایا. حضور وہیں بیٹھے ہیں، عبد الرحمن بن عوف وہیں ہیں. شادی ہوئی، حضور نے کپڑے پر رنگ دیکھا. پہلے زمانے میں کپڑے رنگ سب کچا ہوتا تھا، اسی لیے آپ لوگ کے سب کی جو بڑے لوگ مائیں ہیں وہ ہر مہینہ 2 مہینے پر اوڑھنی کو رنگ لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ دھلنے سے چھوٹ جاتا تھا رنگ. یہ جو پیلے رنگ میں کرتے تھے لوگ ساڑیاں وڑیاں، اس میں پانی پڑ جائے تو خراب ہو جاتا تھا. میرے پر ایک مصیبت میری زندگی میں آئی. کیا آئی؟ ایک اکے پر پڑھ کر کے آ رہے تھے، اکا تھا، اکا پر لوگ بیٹھے، تو اس میں ایک دلہن بھی تھی. تو میں چھوٹا تھا، 12-11 سال کا، تو مجھے اسی دلہن کے پاس بیٹھا کر مردوں سے الگ کر دیا. یعنی میرا جسم اس کے ساتھ تھا. میں چھوٹا تھا، مجھ سے کیوں اپنا کرو، بہت زیادہ چھوٹا تھا، مصیبت تھی میرے اوپر. جب تھوڑی دور اکا گیا تو بارش ہو گئی. اب بارش اتنی ہوئی زوردار کہ اس کی ساڑی کا کوئی رنگ میرے کرتے پا گیا. اب گھر گیا کہ میں شادی کر کے آ رہا ہوں سے. تو ایسے کپڑے تھے. عبد الرحمن بن عوف کے اوپر بھی وہی کپڑا رنگ آ گیا. مدینے میں گرمی تھی، عورت کے ساتھ انسان تنہائی میں اندر گھر میں سوتا، نہ پنکھا نہ کچھ. اور بیوی کے ساتھ تو مزدور بھی پنکھا نہیں ہے، لٹ میں بہت بہیا آدمی ہو تو میں سویا تو پنکھا چلاؤ. تو وہ رنگ چلایا کپڑے پر. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے علماء نہایت بیوقوف ہے. کہہ دیا مرد کے لیے زعفران لگانا شادی میں جائز مہندی ہوئی، صحیح ہے. حالانکہ اس کا جواب یہ گرمی میں سے کپڑے پر آ گیا. دسمن کا عبد الرحمان کی کیا بھائی کہ اللہ کا رسول میں نے شادی کی. اللہ کا رسول کا منہ ایسے بھی نہیں ہوگا. کہا کم ازدق تھا. قال نوات من ذهب. نوات ایک وزن ہے اسلام میں، ورنہ کھجور کوٹلے تو کھجور چھوٹے تو کچلی چھوٹی، بڑی ہو تو بڑی، وہ عنبر ہو تو اتنی بڑی، تو وہ ہے اس کا ایک وزن ہے، کہنے کا موقع نہیں. اللہ کے رسول کو وہ مہر زیادہ لگے. کہا کانک تقطع ذهب من الجبل. گویا کہ تیرے سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ سے کاٹ کر دیتا ہے. چلو جو ہوا ہوا. اب نے کہا ولیمہ بشاۃ، چاہے ایک بکرے کا ولیمہ کرو لیکن کرو. اب میں یہ بات بتا دوں، عربوں کے اندر تو بہت بدتمیزی ہے. ان کے یہاں ولیمہ ہوتے ہی نہیں. بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں، اسی میں دلہن کو لائیں گے، کیا کریں گے، نہ دلہن بلایا اکٹھا ہوئے، اسی دعوت کو ولیمہ مانتے ہیں. میں نے کہا تمہارا ایک ولیمہ نہیں، تم سب کے سب گنہگار ہو. شیخ لڑکی والے صبح آتے ہیں تو ان کو ہم لوگ کھلاتے ہیں. میں کو تو مجبور کھلائیں، وہ کون سا ولیمہ بھائی. میرے سمجھے آ جائے میرے گھر صبح، اپنی لڑکی خبر گیٹ میں کو کھائیں تو ولیمہ ہو گیا. میں نے کہا ولیمہ میں تم نے 1000 آدمی دعوت دی، اس میں شادی میں، اور ان کو 3-4 آدمی کو. اور یہ بھی جان لو ولیمہ ہو نہیں سکتا میرا میاں بھی اکٹھا ہوئی. تو عبد الرحمن بن عوف کا رنگ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ شادی کیا ہے اور کچھ تکلیف نہیں ہوئی. اچھا جابر اللہ الانصاری، انس بن مالک، یہ دونوں صحابی چھوٹے، ان کا ذکر حضور کے ساتھ جیسے آدمی کا سایہ پیچھے پیچھے. انس بیت الرضوان میں چلے گئے
کہتے ہیں میں کنویں میں اترا، پانی کم تھا، کن تو امی ماں، امی مانے ایسے ایسے چلو سے بول کر بھرتا تھا، اتنے پہلوان بچے تھے، اور پھر اٹھا کر کے لوگ پیتے تھے۔ تو جابر نے شادی کی، جابر کے والد صاحب اس میں مر گئے احد میں، اور 8 بہنیں چھوڑی، اور یہی ایک لڑکا۔ دیکھیے کیسے اچھے بھائی تھے، انہوں نے شادی کی، اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کی، شادی کر لی، باقرہ سے یا کنواری یا غیر کنواری سے، اردو ترجمہ ہوا نا تو کہا غیر کنواری سے۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ بکرن طلائب، تم نے باقرہ سے کیوں نہیں کیا کہ تم اس سے مزہ لو، تم سے مزہ لے، تمہیں وہ کھلایا تم سے کھلاؤ۔ تو کہا اللہ کے رسول اصل میں میرے باپ مرے اور 8 بہنیں چھوڑی، اب میں ایک بیوقوف کو اوپر سے لے آؤں تو 9 ہو جائیں، نہ اس کو معلوم نہ اس کو معلوم، تو گھر میں پاگلوں کا اجتماع ہو، تو میں نے لیا ہے وہ دراز عورت تاکہ ان کی کندھی چوٹی کرے، منہ دھلے، کھانا دے، ان کی عزت کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرے، بھائی کوئی گھر میں نہ ہو بڑی عورت، لڑکیاں کاچا کر سکتی ہیں۔ اللہ کا رسول میں پھر کبھی کر لوں گا۔ تو دیکھیے جابر نے شادی کی، اللہ کے رسول کو پتہ نہیں، تو شادی کو اتنا اہمیت نہیں دینا چاہیے۔ پھر ہندوانہ ہر رسم، بارات حرام، یہ کہنا کیا دیجیے گا یہ حرام، ہم خود نہیں مانگتے لیکن جو ملتا لے لیتے ہیں، یہ بھی حرام۔ سمجھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، اب میرا شمار تیسرے میں ہے۔ لاؤ کیا دو گے؟ دیں گے 10 لاکھ، نہیں 10 لاکھ کیا چیز، 20 لاکھ، 25 لاکھ، 50 لاکھ، اگر مالدار ہے تو 50 لاکھ سے کم لے لیں گے۔ یہ سب سے بدترین سمجھی۔ دوسرا سمجھی جو بڑا بزرگ ہوتا ہے، ہم مانگتے نہیں لیکن دے دیں گے تو لے لیں گے، بھائی ہم کو کیوں نہیں دیا، مجھ سے اپنے بارے ہم کو تو آپ کو کیوں دیا؟ اس لیے نا کہ لڑکی کی توہین کرو گے، وہ بیوی آپ کی ہردم پوسے گی، میرا بچہ چلا گیا اس کو کیا ملا، تیرے ماں باپ بہت غلط ہیں۔ اور تیسرا سمجھوتا کہتا میں کچھ نہیں لوں گا، میں کچھ لوں گا ہی نہیں۔ میں نے اپنے لڑکے شادی کی 30 کو، مجھے 1 روپیہ میرے ہاتھ میں نہیں آیا، بلکہ خرچہ خوب ہوا، کیوں؟ لڑکے تھوڑا سا دلچسپ ہے، بس ابا کے اوپر جو حساب آیا اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو، یہ لاؤ وہ لاؤ، سارے لوگوں کا کھانا نمبر 1 تیل میں ہو، مطلب بےہودے نمبر 1 50 بنا دیتے، 100 یہ 1270 آدمی کھانا سب کو اول نمبر کہتے ہیں، وہ اپنے گھر میں نہیں کھاتے ہیں، لیکن وہ ابا کے اوپر حساب ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دیکھیے ہندوستان کی بدتمیزی، 800 کی دعوت تھی، 900 کا پکایا گیا، کھانا کھانے والے 1270 کھائے، اور آدمی بیٹھ گئے جھوٹ جیسے پلیٹوں کا نمبر لکھتا گیا۔ ابھی فتح صاحب نے کہا پیسہ پہنچانا کیجیے، اب ٹیلی فون کیا 2 دن پہلے بٹ صاحب کہ بہت زیادہ ہو گیا، میں کہا تیرا مکر سے ہمیشہ رکھا، پہلے یہ پھر یہ، اب جب دے کر آیا تو پھر کم سے کم 2.5 لاکھ روپے مجھ کو دینا پڑے گا، مت دیجیے میں دے دوں گا، میں کہ نہیں میں بچوں پر بھائی اعتماد نہیں، کیوں تم سے لوں گا، میں تم کو دوں گا۔ تو شادی میں فضول خرچی یہ سب چیزیں، جہیز دینا، لڑکی اچھی ڈھونڈو۔ میرے ہر بچوں کے بارے میں بمبئی سے خبر آئی علماء کی طرف سے، حضرت آپ کا عبدالفتاح کے لیے فلیٹ دیں گے، گاڑی دیں گے، ہم لوگ بات کریں؟ میں نے کہا کیا بتاؤں حضرت، آپ میرے دوست ہیں اور میں چاہتا ہوں، یہی میرے خلیے بشارت ہے۔ بشارت یہ ہوتی کہ لڑکی چاند ہے، اخلاق کے زیور سے آراستہ ہے اور پڑھی بھی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ پڑھی رہے، وہ تو جو زیادہ پڑھتے ہیں نا، میں ان سے شادی اپنی نہ کروں تو اسے کیسے کروں گا، کہتا نہیں معمولی پڑھی۔ میں نے کہا اگر یہ 3 چیز کی خوشخبری دیں تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھائی میں کسی کا فلیٹ لے کر کے فلیٹ والا ہو جاؤں گا، کبھی نہیں۔
4 पहिए गाड़ी में लेकर के 4 पहिए वाले हो जाऊंगा। कुछ ने दिया है, जानते हैं सेठ साहब, गाड़ी तो है सारे लोगों के पास, जितने लड़के लड़के हैं। मैंने नहीं बशारत है, बशारत है कि लड़की बेहद खूबसूरत, निहायत अखलाक और किरदार की मालिक और भी है, हाँ, और दीनदार है। क्योंकि बद अखलाक से क्या, काफिरों के अखलाक है, मगर अल्लाह रसूल के मुनकिर। तो ये चीजें हैं असल। हमारे लड़कों ने बेवकूफ़ी की और समझी ने वो निकाह करना चाहते, तो निकाह में 300 आदमी। मैंने कहा या अल्लाह, कौन मानेगा मेरी बात? दुश्मन और हासिद तो नहीं मानेंगे। अरे वो बात बना रहे हैं। और जो ठीक लोग हैं उनसे मैं कहाँ कहूँगा कि बारात नहीं है। लड़के कह रहे अब्बा बारात हुई तो हम लोग उसके घर जाते तो हमारा अपना शादी हाल है। मैंने कहा जो भी हो, अल्लाह से मैंने दुआ की, अल्लाह तो इस निकाह को में लड़का तैयार नहीं था, मेरी 6 महीने पढ़ाई बाकी। आया, मैंने कहा बेवकूफ, जामिया सरफिया में 1.5 साल बाकी था तो मैंने तुम्हारी माँ से शादी की। मौलाना ने 2 साल पढ़ाया, मदीने गया, वहां पर 4 साल खुल गया, 1 साल मजिस्टर का सनमा हजिया। मैंने कहा उसके बाद तुम्हारी माँ को ले गया, वहां MA लिया, फिर इमारात गया, 23 साल वहां रहा और उसके आखिर में PhD ली। मैंने कहा अगर बीवी का चप्पल नहीं बनोगे तो पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं। हाँ, चप्पल बन जाओगे जब चाहे तब चढ़कर कहाँ लेकर चली जाए तो कुछ नहीं होगा। अब जब खबर पहुंची तो समझन रोने लगी कि ईमानदारों के से शादी नहीं करनी चाहिए। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ से करूं? तो समझो मैं टेलीफोन किया, सुना कि आप लोग नाच रहे, क्या बात आ गई। मैंने कहा आपके लिए क्या परेशानी भाई, आपको क्या परेशानी है? वलीमा मैं दूंगा, कपड़ा मैं ला रहा हूँ, ज़ेवर आपके लिए क्या है? आप तो बैठ करके जैसे दूल्हा निकाह करने का कर लो। तब उनका चेहरा खुश हुआ, समझा आपने, शादी ऐसे की जाती है। मैंने कहा आपकी क्या परेशानी भाई? हाँ, लड़की को आप भी पढ़ रहे बेचारे घर के बगल में। मैंने कहा ठीक है, हमारा बच्चा भी नहीं पढ़ सका है, मगर इस काम को कर दो क्योंकि हमारी बहुत बेइज्जती होगी। वलीमा तो हम लोगों ने निकाह किया आज रात में। उस वक्त से लड़के को उस रात दिन भर बीवी के साथ, फिर शाम को वलीमा हो दूसरे दिन। मैंने कहा आपको क्या परेशानी भाई, कपड़ा हम ला रहे हैं, ज़ेवर हम ला रहे हैं, वलीमा हम देंगे। मैंने कहा शादी हाल भी हमारा है, वो कि उसको देंगे किराया, क्योंकि हमारी जामिया की मिल्कियत तो उसको भी दे दिया साथ। और क्या है, अल्लाह के नजदीक मुहसिन कौन है? मुहसिन वो है खुदा के अल्लाह रसूल बल एहसान है कि जब अल्लाह की इबादत करो तो गोया कि देख रहे हो, और अगर देख नहीं रहे हो तो अल्लाह तुमको देख रहा है। इस हालत में आप इबादत के अंदर हरकतें नहीं करेंगे, गलत बात नहीं सोचेंगे, दुनिया नहीं सोचेंगे कि अल्लाह मुझे दिख रहा है, और अगर अल्लाह नहीं दिख रहा तो मैं देख रहा हूँ, अल्लाह मेरे सामने है। ये है एहसान की सबसे बढ़िया तारीफ जो शासन की ज़बान से है। वरना हर काम बेहतर एहसान है। मेहमान को खिला देना, मुसाफिर को खिला देना। पता चले इस मस्जिद में कोई आए हैं, बाहर के मुसाफिर, उनका कोई नहीं, भाई आपका चेहरा तो नया है। हाँ साहब मैं आया हूँ बंगाल से। कहाँ है? जगह भी नहीं है, खाया नहीं खाया, चलो भाई घर खाओ। ये सब एहसान में दाखिल है। लेकिन इस्लाम का जो खुलासा है इस्लाम में एहसान का, वो यही है कि जब अल्लाह की इबादत करो तो गोया कि तुम उसको देख रहे हो, और अगर नहीं तो अल्लाह तुमको देख रहा है। क्या है? वीडियोग्राफी का क्या हुक्म है दीनी इज्तिमाअत में? दीनी इज्तिमाअत में तो और बुरा है। आज मेरा खुतबे में बात आगे मुख घूम गया तो मैंने वहां पर सब तफसील की। अब यहाँ क्या तफसील करूं? बम्बई में तकरीर हुई, ले फोटो, मैंने कहा बैठो, अब मैं इस उम्र का हो चुका हूं कि बैठो कह सकता हूँ, इनको तो नहीं गिनती तो हमारे करीब, इस बच्चे कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ, बैठे हमारा फोटो मत लो, बड़े उलमा का फोटो लो जो दीन के इस वक्त है खंभा। मैं कहा छोटा आदमी क्या तो फोटो लेते हो?
تو سب کے ہمارے سر پہ رک گئے کیونکہ میں نے تنگ مارا تھا. میں نے کہا کہ میں فوٹو نہیں دیتا. میرا فوٹو علماء نے انٹرنیٹ پر ڈھونڈا نہیں پایا, ڈاکٹر عبدالکریم نے ڈھونڈا نہیں پایا, ہمارے جو سمجھے بم میں انہوں نے ڈھونڈا نہیں پایا, ممبرا کے اندر علماء بیٹھے کا ذرا دیکھیں حضرت کا فوٹو نہیں پایا. میں نے کہا اللہ مجھے تو نہیں معلوم کیا میرا ہو, لیکن میں نے کہا اللہ تو نے بڑی باری میری عزت رکھ دی. فوٹو حرام یہ کہنا ہے, ویڈیو ایک بہیائی ہے. صالح فوزان سے کسی نے کہا ویڈیو بھی حرام ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ویڈیو کڑاؤ نہ کرو. جن علماء نے حرام قرار دیا ہے ان کی بات ایک بھی بےہودہ عالم نے نہیں سنا. علامہ البانی, بن باز, فوزان, عبدالکریم خدیر, فلان, میں معمولی عالم میں بھی, ہم سب اس کے خلاف, سب کے سب. لیکن یہ لوگ جن کی خدمت سے اتنا دنیا نے ہلی, انہوں نے برائی سے دنیا کو بھر دیا, بھلائی تو نہیں کر سکے. شیخ البانی اتنا بڑا عالم, ان کی زندگی میں کہیں کسی اخبار میں ان کا فوٹو نہیں آیا, کیوں کوئی لے نہیں سکتا تھا. لیکن حکومت کا جو آئی ڈی ہوتا ہے, آئی ڈی کارڈ نا, آئی ڈی کارڈ انہوں نے بنایا, مرنے کے بعد بے حیوں نے لگا دیا. اسی لیے آج جب دیکھیں گے فوٹو ان کے ورڈ اس میں فتوا میں تو منہ نہیں چلتا. اگر وہ ہوتے تو بولتے منہ چلاتا, اسی سے ہمارا چل رہا ہے. لیکن ان خطا کاروں کی غلطی جنہوں نے برداشت کی. آپ نے فرمایا ان اشد الناس عذاب یوم القیامۃ المصورون یقال لهم احیوا ما خلقتم, سب سے زیادہ جن کو گناہ ہوگا عذاب قیامت میں وہ فوٹو کھینچنے والوں. اور کہا جائے گا جو تم نے یہ فوٹو کھینچا اس میں روح پھونکو, اور روح نہیں پھونکی جائے گی تو کہیں جہنم میں جاؤ سیدھے. اللہ کے رسول نے کہا یخرج عنق یوم القیامۃ من النار, قیامت میں گردن نکلے گی جہنم سے, اور کہے گی انا مسلط موکل بثلاثۃ, مجھے 3 شخص کے اوپر مسلط کر دیا گیا. من جعل مع اللہ الہا آخر, جس نے اللہ کے سوا دوسرے کو معبود بنایا, جیسے یہ سب ہے اجمیر, کشور صاحب, کلیر, دیوا, شیخ ادروس یمنی, سید احمد بدوی, ان کے ماننے والے. اور کفار تو ہیں ہی اپنی جگہ پر. جب مسلمانوں کو اللہ کی وحدانیت منہ سے کہہ کر اس کے خلاف کرنے پر ایک گناہ ہے, تو رسول صلی اللہ رسول کے منکر ان کا کیا حال ہوگا. تو گردن کہے گی میں ان پر مسلط ہوں, انہیں خوب ستاؤں, انہیں خوب سمندر میں ڈبکیاں لگاؤں. وہ علی کل متکبر جبار, اور ہر اس متکبر پر جو ظالم ہے. جانتے نا بہت سے سیٹ ہوتے ہیں ایسی بدتمیزی کی باتیں اپنے کام خدمت گزاروں سے, چپ رہے, حلال کہیں گا, بےہودہ, گدھا, اس لیے جو غریب ان کا جوتا صاف کرتا ہے, ان کو پانی دیتا ہے, اس کے ساتھ بدماشی کریں گے. پڑوس کے ساتھ بدماشی کرو گے تو 20,000 روپیہ 1,00,000 روپیہ خرچ کر کے تھانے میں توڑواؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ سب متکبر ہیں, یہ سب ظالم جائر ہیں. کہہ رہا ہے وہ گردن کہہ رہی ہے کہ مجھے ان کو بھی جہنم میں خوب عذاب دینے کا حکم ہے. اور لکل مصور, ہر قسم کے فوٹو بنانے والوں کو ان کو بھی میں دوں گا. لیکن یہاں بہت سے لوگ چپ کر رہے ہیں اور جاتے ہیں جلسے میں تو بولتے ہی نہیں. ایک بوڑھے صاحب تھے, شاید آج یہاں پہنچتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں بولا میں رسوا ہو گیا کیونکہ ہماری کوئی مددگار نہیں وہاں پر. تو آپ لوگ انہیں کے ساتھ جاتے ہیں, انہیں کے ساتھ کبھی کہتے ہیں کہ بھائی میں نہیں جاتا, میں آپ کے یہاں فوٹو ہو تو میں نہیں جاتا تقریر سننے. ایک صاحب ہیں حیدرآباد آتے ہیں, میں اس کو حرام نہیں کہہ سکتا تھا, حلال کہہ سکتا. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں بھائی, میں اس کو حرام نہیں بولا تو آپ کیا کہیں گے. یہ سب مکر فریب ہے اپنی شہرت کا, اور ان لوگوں کو شہرت بھی نہیں ملی جو ملنے کی. شیخ البانی نے کبھی فوٹو نہیں لیا تو ان کے شہرت کو بن باز بھی نہیں پہنچ سکتے. بن باز بھی نہیں کرتے تھے لیکن اندھے تھے, کہیں کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے میں ایسے جو ہوتا تو اس میں چلے آتے تھے. لیکن وہ داڑھی کاٹنے
चाहे कितना भी मामूली काटे कोई, और फोटो के बहुत सख्त मुखालिफ थे, उसकी किताबें छोटी थी। यहाँ के उलमा को जो छोटे छोटे मौलवी साहब हैं उसका तर्जुमा कर देना चाहिए, लेकिन क्या करें, ये तो सब के सब जुर्म में मुब्तला। यहाँ कम ही मिलेंगे लोग। हमारे मौलवी मौलाना अब्दुल हक आए हुए हैं दरियाबाद से, दरियाबाद के जामिया में नाज़िम के उस्ताद हैं। इन्होंने लड़कियों का मदरसा खोला, नन रेजिडेंस। तो मैंने इनको मैंने कह दिया कि तुम हमारी तनख्वाह पर अपने मदरसे को खरीद दो। ये शब्द भी कहीं भी है, फोटो नहीं खरीदने देगा। जलसे में बहुत बोला, लेकिन बहुत मुकर्रर आदमी, जबरदस्त बोलने वाला, और थकता नहीं दावत तबलीग में, लेकिन कोई भी इस शख्स का फोटो नहीं ले सकता। तो हम लोग तो चाह रहे हैं दुनिया में नक्कू जानते हैं, नक्कू एक मस्किस्सा है। किसी शहर में पूरे लोगों की नाक कटी हुई थी, तो एक अच्छी नाक वाला पहुंचा तो लोगों ने बजाय उसको अच्छा कह कि नक्कू रख दिया। हमारा नक्कू लग होता है बेइज्जती का, कह रहे सेठ जी नक्कू बन गए, यानी बेवकूफ बन गए, सबकी की बेइज्जती हो गई। तो नाक उनकी नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने उस आदमी को नक्कू नाम दिया जिसके पास अच्छी नाक थी। तो ये हाल है हम लोग कुछ है दुनिया में। बस इसके बाद पूछ रहे हैं आप लोग, तो हम लोग शादी में करते हैं, पता नहीं शादी में क्या होता है। बाद जब बीवी के साथ पहुंचते हो तो कुछ नहीं रह जाते, या बीवी आती है तो कुछ नहीं रह जाती। भाई हमारे पास फोटो अगर होते जमाने के, आज हम देखते कुछ देखने का क्या फायदा पाते। इमारात में जो लगा था लाइसेंस पर, उसका फोटो मुझे कहीं नजर आ गया था, तो मैंने देखा सुभान अल्लाह, बरकत कितना तंदुरुस्त था। कान बंदर हो गया, छोटा सा मुंह हो गया, चमड़े ढीले हो गए, कान भी गिर गया। तो अगर उसको हम देख ले तो क्या होगा। अगर हम देख ले हमारी शादी में वीडियो लगा था, तो उसमें हमको क्या मिला, कौन सी शहावत बढ़ गई, कौन सी कुव्वत बढ़ गई, कौन सी बीवी से मोहब्बत बढ़ गई। अरे बीवी की मोहब्बत तो तभी होगी जब आपकी वो वाली करे, और आपकी मोहब्बत बीवी के दिल में होगी जब आप उसकी वाली करें। ये क्या होता है। निकाह के मौके पर खाना खिलाने का क्या नहीं खिलाना चाहिए। सल्लम के जमाने में निकाह पर खाना नहीं, इसी नाते जो मैंने निकाह को बच्चे के जो वलीमा बदला, इसलिए क्योंकि हम शोषण है, हमारे बच्चे और ज्यादा शोषण है बदतमीज के। तो पूरी बम्बई को 350 आदमियों को 300 दावत दे दी। मैंने कहा नालायक कहीं पे, अब्बा तो हमारे हाल में है, हम क्या खाए। अरे वो मैंने कहा कोई मारेगा, अगर वो भी कहीं अगर करते तो किसी हाले में करते। तो लोग कहेंगे इस हाथ को ले लिया क्योंकि शेख के हाथ में है। तब मैंने वलीमा किया ताकि ये ना हो। निकाह के खाने को आप लोग बिल्कुल बाइकाट करो। लोग आए और बारात भी नहीं, 2-4 6 आदमी आते हैं, फूफा आ गए, क्योंकि फूफा की नाल जरा ऊँची रहती है ना। हम लोग खुद ही बहनों में बड़ी अहमियत देते हैं बच्चों के बीच में। मैं भाई बहनों हमारे मौलाना कमर शादी साहब आए, मैंने कहा निकाह पढ़ाएंगे, तो उनके लड़के भी लड़ गए, मामू वो क्या पढ़ाने का मौजूद है। अरे मैं कहता कि खुश हो जाए। अरे छोड़िए मामू, कितनी जगह पर आप निकाह पढ़ा रहे हैं। मैं तो लड़कों की बात नहीं मानता, लेकिन उनके अपने भाइयों की बात उनके लड़कों मैंने मान लिया। मैं चलो बहुत बेचारे बहुत खुश हो रहे। तो फूफा आ गए, बच्चा आ गए, बाप आ गए, शोहर आ गया। क्योंकि बहरहाल उसका बक्सा होता है, सामान होता है। यहाँ तो ठीक है नजदीक है, देहातों में लूट पाट लेते हैं। देहातों में बात अगर नहीं है ताकतवर लोग साथ, तो उसका माल लूट लेंगे। तो इसलिए 5 6 7 लोग जाए जो बारात ना हो, जो ये कि हम आए मर्दानगी से लड़की लेने, और रास्ते में कोई बदमाशी हो तो ताकि हम उसका दिफा कर सकें। हमने निकाह पर खाना वाना सब छोड़ो, आप खाने मत जाओ कहीं निकाह में। आपको तो खाने में कहीं कोई बुला ले फिर आप पागल हो जाते हैं। ये क्या भाई, हिंदुस्तान में निकाह के दिन लड़की वालों की तरफ से खाना रखा जाता है, तो इसमें जाना कैसा है और ऐसी दावत कबूल करना कैसा है। तो मैंने तो पहले सवाल में कह दिया, फिर उस लिखने वाले या उस लिखने वाले को कह दूं कि नहीं जाना चाहिए।
سب بائی کاٹ کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا نہ کہا میں کسی کو نہیں کھلایا. ولیمہ میں کھلایا, ولیمہ کھلاؤ. ولیمہ اگر کوئی مالدار آدمی 5,000 کا کر دے اور طاقت ہے, قرض نہیں لیا, ریاکاری نہیں, تو اس کو ایک ایک چاول پر اس کو ثواب ملے گا. اے مجھ صاحب, ایک ایک چاول پر ثواب ملے گا. شرط کی آپ کی طاقت ہے اور ولیمہ کر رہے ہیں, لیکن نہیں کہ قرض لے کر کے نام کے لیے نہ, ولیمہ میں جاؤ. اور یہ بھی جان لو ولیمہ کی دعوت قبول کرنا فرض ہے, اللہ کے انسان کے پاس کوئی شرعی عذر, مثلا بیمار ہے, یا ہمارے کوئی دعوت دے دے سعودیہ میں, بمبئی میں دے دے, بمبئی کے آدمی حیدرآباد کو دے دے, تو بھائی کیا بات ہے, اتنی دور ہم کہاں جائیں کھائیں. لیکن کوئی عذر نہیں تو بہت سے لوگ وہ نہیں گئے, حرام. آپ نے فرمایا ومن لم يجب الدعوة فقد اصاب الحسن وسلم, اور دوسری رات میں صلی اللہ رسول, جس نے دعوت قبول نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, اسی رات میں اللہ اس کے رسول دونوں کی نافرمانی کی. اتنا نہیں ہے کہ ملک جواد کہیں کہ آپ کی دعوت ہے, وہ ہر چیز میں ولیمہ تو سخت ہے زیادہ, دوسری دعوت میں بھی حرام ہے کسی کا کہنا کہ میں نہیں آؤں گا, یہاں کہہ دیا پھر نہیں کہ کیوں یہ ہو گیا. نہیں, آپ کو جانا ضروری ہے, اللہ کوئی عذر شرعی ہو, آپ کیا کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا, کوئی مصیبت آ گئی, اس کو لے کر اسپتال چلے گئے, یہ سب بات نہیں ہے کہ اتفاق سے مہمان آ گئے کہ آپ ان کو لے کر آپ کی خدمت میں آ سکتے تھے, اپنے گھر اس کی عزت کرنی تھی. پھر سب عذر انشاءاللہ اللہ کے مانے جائیں گے, ورنہ بلا عذر کے کوئی اہمیت نہیں دے رہا, گناہ گار بنو, کھانا بھی چھوڑو, گناہ گار بھی بنو. کیا جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کسی طالب علم کو منبر دینا کیسا ہے, جبکہ اہل علم موجود ہو؟ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اگر کہیں وہی جیسے مولوی جواد ہے, یہاں کے امام ہے, بات مت کرو کسی, کیوں بات کرتے ہو؟ مولوی جواد صاحب یہاں پر امام ہے, اب ہم پہنچ جائیں, ہم ان کے استاد بھی ایک مہینہ کے, اور بھی یہ کہتے ہیں تو شیخ آپ ہم لوگ سے پوچھتے رہتے ہیں آپ سے, لیکن پڑھیں. اب میں یہاں پہنچوں تو امامت کا مجھ کو حق نہیں ہے کہ پیش کر دے تو ٹھیک ہے, نہ پیشنٹ کو ہے, کیوں کہ یہ امام مقرر ہے, ان کے اوپر شیخ البانی آئے تبھی نہیں پڑھا سکتے, بن باز آئے تبھی نہیں. ہاں, ان کی بیعت بھی مانی جائے گی کہ بن باز آئے نماز پڑھانے کا, البانی آئے, شیخ البانی ان کو نکاح نماز پڑھانے کے لیے. تو ہمارے ہندوستان میں ایسے گستاخ لڑکے بہت بے حد بدتمیزی کی حد تک شورما موجود, لیکن ان کو کیا کرے گا. جواب ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی صحیح حدیث سنن شیبہ میں موجود اور بخاری میں بھی موجود ہے. صحیح حدیث موجود ہونے کے باوجود پھر ہم سینے پر ہاتھ کیوں نہ باندھتے ہیں؟ پہلے پر ہاتھ باندھنا کہ ساری حدیث ضعیف ہے میری, کیا میں نے کیسے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی صحیح حدیث شیبان میں موجود, بخاری میں بھی موجود ہے. صحیح حدیث موجود ہونے کے باوجود پھر ہم سینے پر ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ سینے پر ہاتھ باندھنے کی ساری حدیث ضعیف ہے. میں پائے فرماؤں, مجھے اس دن نہیں تھا کہ ایسے بھی سوالات آئیں گے, لیکن دنیا میں جب برائی بڑھتی ہے تو برائی ہو جاتی ہے. یہاں کیوں کرنی ہے, ایسی بند کر دے, کیا کیوں بند کر دیا, کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ, کچھ شرم حیا ہے. ایک مہمان بیٹھا ہے جس کی زندگی سے میں بس بند کر دیا تاکہ پیسہ کم لگے, پیسہ مجھ سے لے لو, چلو کیا بات ہے بدماشی. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ کیوں بھیڑا جا رہا ہوں. چلاؤ سب تیز کرو, نہیں سب دنیا خراب ہو گئی. میں نہیں سمجھتا تھا یہ سوال بھی آئے گا, تو بند ہو جائے تو ٹھیک ہے, مگر خود نہیں کہا. اب آپ مدعی سست گواہ سست
یہ تو نہیں کہیں کہ اس لیے تو کہ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ لوگوں کو ٹھنڈا لگ رہی ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایسے سوالات بھی آئیں گے بیوقوفی کے. زمین شہبہ میں کہاں حدیث ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی؟ عبداللہ ابن الزبیر صحابی کا فعل ہے تو کیا فعل صحابی بھی حدیث ہوتا ہے؟ اور جتنے صحابہ کرام ہیں کسی سے ہاتھ چھوڑ کر ثابت نہیں. تو یہ پہلی دلیل ہے کہ ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہنا کہ سینے پر ہاتھ رکھنے کی حدیث کچھ ضعیف ہے، یہ تو حنفیہ حنابلہ وغیرہ کی بےہودگی ہے. بعض دکاترہ ڈاکٹر لوگوں کو جب تنقید کی تو ان کو بات نہیں آتی تھی. مانتے ہیں اس کو، بہت جانتے ہیں حدیث ہے، بہت یعنی اچھا آدمی ہے، بہت عمل کرتا ہے، علم بھی رکھتا ہے. کہنے لگے حدیث حضرت یہ جو حدیث ہے سینے پر اس میں انقطاع ہے. تو میں نے کہا اچھا انقطاع ہے تو ضعیف ہوئی. ہاں میں نے کہا طاؤس بن قیس یمانی سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے اور وہ حدیث مرسل ہے، اور مرسل حدیث کے ذریعہ ضعیف حدیث حسن ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہ بات. دوسری دلیل یہ کہ ابو بخاری مسلم اور موطا امام مالک میں ہے وسلم جب کھڑے ہوتے تو آپ داہنے ذراع کو بائیں پر رکھتے. اب ایسے کوئی کھڑا ہو تو ناپ کے نیچے ہے تو لے کر اپنا سر مار لے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو باری میں خیال نہیں کیا تھا. میں نے کہا اصل میں آپ لوگ حدیث کی مخالفت کے لیے پیدا ہی ہے. میں نے کہا تقلید نے تمہارا ایمان دھرم لے لیا. میں نے کہا کہ یہ 3 حدیث ہیں. میں نے کہا آپ لوگ اصل میں ایسے چلتے ہیں، ہم لوگ ایسے چلتے ہیں. حدیث ہے کمزوری ہے، مرسل آئی صحیح ہو گئی. یہ حدیث ہے جو بخاری مسلم موطا سب کی ہے. تو اب اس نے تو سب کو ڈھک دیا اٹھا کر کے، پھر کہاں باقی رہا. اور بعض سلف نے بھی کہا فصل ربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور سر باندھ رکھو. یہ قول ہے، لیکن جب کل چیز ذکر کر دی جائے تو ایک معمولی چیز بھی ذکر کی، جیسے کھانا آپ لا کر رکھتے ہیں تاکہ تو یہ اچار بھی کھا لیجیے. حالانکہ اچار اصل نہیں ہوتا لیکن لذت تو لاتا ہے. تو جواب دیا میں نے کہ نہیں. قرۃ نازلہ کی کون سی دعائیں ہیں اور کیا فرض نماز اور نفل نماز میں اور جمعہ کی نماز میں ہندوستان کے موجودہ حالات میں مسلسل قرۃ نازلہ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ جواب، قرۃ نازلہ کوئی چیز نہیں ہے، کہیں لکھی نہیں. جنگوں کے خلاف قرۃ نازلہ، کہیں مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہو اس کے لیے قرۃ نازلہ، کہیں قانونی زد میں مسلمانوں کو لایا جا رہا ہے یہاں سے اس کے کھل کر کہہ دیا میں نے، اس کے لیے قنوت نازلہ. تو قنوت نازلہ کی دعا نہیں ہو سکتی، اپنی طرف سے آپ کو بنانا پڑے گا. ہندوستان میں لوگوں کو عربی نہیں آتی، یا آتی تو بہت کمزور ویک ہے، سمجھتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے. تو یہ علماء قنوت نازلہ میں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ تو قنوت وتر ہے پڑھتے ہیں کیونکہ اردو میں نہیں کہہ سکتے. آپ حیران ہو جائیں گے. قصہ سناؤ، دلی میں گیا ایک بہت بڑے عالم کے مدرسے میں، آپ جانتے ہیں کون ہوں گے وہ. آئیے شیخ ہماری مسجد نماز پڑھی، ہمارے میں پڑھا تو مغرب میں امام صاحب نے اہل فلسطین کے لیے دعا قنوت کیا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت. تو نماز میں نے پوچھا، میں نے یہ کون سی دعا قنوت ہے بھائی؟ تو میں نے اس امام سے کہا کہ دیکھو آپ عربی نہیں کہہ سکتے، آپ اردو میں کہیں. الہ العالمین یہودیوں کو غارت کر ان کے ظلم ستم سے عراق فلسطین کو آزاد کر، الہ العالمین انہوں نے بہت زیادتی کر رکھی. تیرا صبر ہم چاہتے ہیں کہ تیرا صبر اب ختم ہو کر تو اپنے
1000 میں لے لے. میں نے کہا نہیں کہہ سکتے اردن کو. اور ہم لوگ کرتے ہیں. اور دریا باد گئے تو ہمارے میرے صاحب مولانا محمد نعیم نے کہا اگر ہم لوگ قرآن کے نازلات پڑھتے ہیں تو کیا خیال ہے؟ میں کہا بالکل ٹھیک ہے. کہا فلاں نہیں کرتے. میں کہا فلاں آدمی چاہتے ہوں گے کچھ حکومت کی مرضی. تو میں نے گاؤں میں بھی کیا, اگر جامع میری پکڑی ہوئی تو وہاں بھی میں نے کیا جا کر. بالکل کرنا چاہیے. اتنا بڑا اتنی بڑی مصیبت کی خبر ہے. اب اس کے بعد آپ کب کریں گے؟ شہر کے لوگ تو اکثر این آر سی میں آ کر کے سب غیر ہندی ہو جائیں گے. کیوں؟ ان کے پاس نہ زمین ہے نہ پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں. ہم لوگ پاس تو کم سے کم زمین ہے تو شاید ہم لوگ شرما جائیں. لیکن شہر کے لوگ دیہات کے جو غریب جو حلول جو ہوتے تھے سب کا, یا جو چمار وغیرہ ہیں جن کو آپ لوگ ہریجن کہتے ہیں, ہریجن لفظ حرام کہنا, یعنی ہریجن کے وہ پیدا کرنے والے ہیں, بالکل غلط چیز ہے. تو یہ سب رگڑا جائیں گے. اس لیے اتنی بڑی مصیبت پر اگر آپ نے قرآن نازلہ میں کیا تو کب کریں گے؟ نفل میں نہیں کرنا ہے, 5 وقتہ میں اور جمعہ میں کرنا ہے. آپ نے ایک مہینہ کیا اور 5 وقت میں کرو تو اس میں جمعہ بھی ہے, اس میں وہ آپ کو قرآن نازلہ کرنا چاہیے. لڑکی نے نکاح اور شادی کے لیے ماں باپ کی اجازت دینا ضروری ہے. لڑکی ماں باپ کی اجازت کے بغیر, ماں کے نہیں باپ کی اجازت کے بغیر, چاہے لڑکی نیک ہو چاہے لڑکی بد ہو, وہ اسلام محبت کی شادی کا قائل نہیں. محبت کرو تو لیکن شادی کو راہ پر آؤ. لازم ہے کہ اس کا ولی ہو, بھائی وہ ہو, باپ مر گیا, بھائی ہو, چچا ہو. بغیر اور عورت بغیر ولی کے نہیں کر سکتی. ورنہ پہلا سوال آیا تھا ہم کیوں کہتے ہیں کہ چیئرمین کہاں جاؤ, تم کہتے کمیر اہل حدیث کے جاؤ, اس لیے کہ نکاح بلا ولی کے نہیں ہوتا. ایو امرات نکحت بدون اذن ولیہ فنکاحها باطل. آپ نے فرمایا جس عورت نے بھی بلا ولی کی اجازت کی شادی کی تو وہ باطل تو اس کا نکاح باطل ہے. اس کا مطلب کہ وہ زانیہ ہے, زناکار ہے. اس کے بچے جتنے ہوں گے سب حرامی ہوں گے. ہاں نہ جان سکے بعد میں جانے, اگر نکاح پھر سے جو بچے ہوئے ہیں اس کو نکاح بالشبہ کہتے ہیں, وہ اس کے ہی مانے جائیں گے. لیکن علیہ اعلان جان بوجھ کر اس کے لڑکے اسلام میں اس کے نام پر نہیں ہوں گے. اگر گھر میں ماں بہن سے ہے, اگر گھر میں ماں بہن بے پردگی کرے, سمجھانے کے بعد بھی مکمل پردہ نہ کرے تو کیا میں کہہ سکتا, میں باحیثیت بیٹا اور بھائی دیوس ہوں گے. اگر گھر میں ماں بہن بے پردگی کرے, سمجھانے کے بعد بھی مکمل پردہ نہ کرے تو کیا میں بحیثیت بیٹا اور بھائی دیوس ہوں؟ اگر آپ نے انکار کیا تو ظاہر بات ہے کہ ماں پر بہن پر آپ کا قبضہ نہیں, نہ مانے تو آپ پر جو بات تھی آپ نے کر دیا, آپ دیوس نہیں. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ دیوس نہیں تو چپ ہو جائیے, نہیں کہتے رہیے کہ اماں پر غلط بات ہے, کیوں تمہیں پردہ, کیوں لوگوں کے سامنے ہو جاتی ہو, کہیں باہر جاتے بلا پڑتا ہے, بہن پر بھی کہو. مگر جب آپ نے کہہ دیا تو آپ دیوس نہیں. ختم. اللہ مقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک